بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ریڈیو پاکستان کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے جو حجاج ہیں اور ان کے جو پاکستان میں ان کے عزیز و قارب ہیں ان تک ہماری آواز پہنچا رہے ہیں اور انہیں گائیڈ کرنے، انہیں تمام تر معلومات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس سال حج میں جو ہم نے کچھ مخصوص قسم کے جو تاریخی طور پہ اہم اقدامات ہیں میں ان کا ذکر کروں۔ اس سال حج میں کہیں ایسے اقدامات ہم نے کیے ہیں جو تاریخ کے حوالے سے پہلی مرتبہ ہو رہے ہیں۔ اگر میں مشاعر کا ذکر کروں، کیونکہ وہ 5 دنوں کا جو ایکچول حج ہوتا ہے وہی اصل حج ہے، اور حاجی کو سب سے زیادہ فیسلٹی پرووائڈ کرنے کی ضرورت وہاں ہوتی ہے، تو تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے وہاں پہ بنا میں جپسم بورڈ لگایا ہے، یعنی جو ٹینٹ ہوں گے وہ خیمے نہیں ہوں گے، وہ جپسم بورڈ کے بنے ہوئے ہوں گے، جس کا مطلب ہے کہ اس پہ کوئی چیز لٹکانا ہو، دھوپ سے اس کی جو حفاظت ہے، گرمی کی تپش سے اس کی جو حفاظت ہے وہ زیادہ ہوگی۔ یہ پہلی مرتبہ ہے۔ دوسرا بڑا اقدام کہ پہلی مرتبہ ہم نے میٹرسز کو نکال دیا ہے، اس کو ہم نے ریپلیس کیا ہے صوفہ کم بیڈ سے۔ صوفہ کم بیڈ جو ہے یہ یعنی بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے میٹرسز سے، اور اس میں حاجی یعنی زیادہ آرام دہ طریقے سے اس میں جو چند دن ہے وہ گزار سکے گا، اور اس کو پھر فولڈ کر کے اس کو ایک کرسی بھی اسے بنا سکے گا جس پہ وہ بیٹھ بھی سکے گا، جس کی وجہ سے اس کو سپیس جو ہے، جو گیون سپیس ہے، وہ ظاہری بات ہے اتنا زیادہ نہیں ہوتا، سو اس میں وہ پھر فراخی کے ساتھ اپنے دن گزار سکیں گے۔ تیسری بڑی بات کہ جو ایئر کولرز ہیں منا میں، اس کو پہلی مرتبہ ہم نے ایک طرح سے اس میں اے سی ایڈ کیا ہے، ریپلیس نہیں کیا، اے سی کو ایڈ کیا ہے۔ اب ہر 32 لوگوں کے لیے 2.4 ٹن کا ایک اے سی لگایا گیا ہے، سو جو گرمی کی تپش ہے ظاہری بات ہے اس سے بڑا فائدہ ہوگا، اور ٹمپریچر ہمارا خیال ہے، ہمارا اندازہ ہے کہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر نہیں جائے گا، یا اگر زیادہ گیا تو 25 تک چلا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں جائے گا۔ باہر آپ کو پتہ ہے کہ حج کے دنوں میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہوتا ہے ٹمپریچر۔ اس کے علاوہ جو کھانا ملے گا حاجیوں کو مینا میں، وہ 3 کی بجائے 5 ٹائم کا کھانا ملے گا۔ 3 ٹائم ان کو فریش کوکڈ کھانا ملے گا، اور 2 ٹائم ان کو جو فوڈ باکس ہے جس کو وجبہ کہتے ہیں یہاں پہ، وہ ان کو ملے گا۔ سو یہ تو یعنی کچھ ایسے ہیں جو کہ تاریخی حوالے سے، جس کو ہم ہسٹورک فرسٹ کہتے ہیں، یہ ہسٹورک فرسٹ ہے، یعنی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ذکر کروں، یہاں پہ نسک کارڈ جو ہے، نسک کارڈ ابھی جس دن حاجی آتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے اسی دن ان کو ملیں۔ کچھ ظاہری بات ہے نسک کارڈ جو ہے اس کو پرنٹ کرتے ہیں وزارت داخلہ سعودی عربیہ والے، اور پھر اس کو طوافہ کمپنی کو ہینڈ اوور ہوتی ہے، طوافہ کمپنی پھر اس کو حاجیوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ اب تک ہمارے تقریباً 25,000 حجاج سعودی عرب میں لینڈ کر گئے ہیں، اور اس میں سے صرف 213 حاجی ایسے ہیں جس کو ابھی تک نسک کارڈ نہیں ملا، باقی سب کو ملا ہے، یعنی 99% حجاج کو نسک کارڈ جو ہے وہ پہلے دن یا دوسرے دن مل جاتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ حج سے 1-2 دن پہلے ملتا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے بڑی سہولت ہے حاجی کو گھومنے میں پھرنے میں، پولیس والے ان کو تنگ نہیں کرتے۔ سو یعنی یہ تو ایک اوور آل پریپریشن ہے۔ باقی جہاں تک ہمارے اس آفس کا تعلق ہے، ہم اپنے ڈی جی صاحب عبدالوہاب سمرو صاحب کی سربراہی میں یہاں پہ ہم فیسیلیٹیشن اور کوارڈینیشن کا کردار ادا کرتے ہیں۔ فیلڈ میں جو کام کرتے ہیں وہ ہمارے معاونین ہے، حج میڈیکل مشن ہے جس کو اپنے اپنے ڈائریکٹرز ہیڈ کر رہے ہیں، وہ ان کو حاجیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے اور اس کو سارے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ لیکن کہیں ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جو ان سے حل ان کے لیول پہ وہ حل نہیں ہوتے، وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں۔ وہ کس قسم کے مسائل ہوتے ہیں؟ وہ ایسے مسائل کہ جس میں ہمیں سروس پرووائڈر کمپنی سے بات کرنی ہو، ان سے کوآرڈینیٹ کرنی ہو، جیسے ٹرانسپورٹ کی کمپنی ہے، اگر گاڑیاں بڑھانی ہو، یا اس کو کوئی کمپلینٹ درج کرانا ہو، یا کوئی اور میجر ایشو ہو، سو وہ ہمارے پاس لے آتے ہیں، ہم پھر کوآرڈینیٹ کراتے ہیں ٹرانسپورٹ کمپنی سے، اسی طرح فوڈ کمپنی سے جو کچنز ہیں، اسی طرح طوافہ کمپنی سے اگر ان کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہم کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وزارت حج اینڈ عمرہ سعودی عربیہ کا جو وزارت ہے، اس سے کوئی بھی ایشو ہو تو وہ کوآرڈینیشن اور فیسیلیٹیشن جو ہے ہمارا کام ہے۔ سو حاجی جو آتا ہے اس کے لیے ایک پورا نظام ہے، ہیلتھ کے نظام کے لیے اپنا شعبہ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کے لیے اپنا ہے، فوڈ کے لیے اپنا ہے،
اور اسی طرح جو مشاعر کا ہے اس کے لیے اپنا ہے. ہمارا کام ہے ان تمام سروسز کو کوآرڈینیٹ کرنا، فیسیلیٹیٹ کرنا سیملیس طریقے سے، کہ اس میں کہیں بھی کوئی کمزوری نہ رہیں اور بہتر طریقے سے حاجی فیسیلیٹیٹ ہو. سو دس از وٹ وی ہیو بین ڈوئنگ. تھینک یو.